اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تکلیف میں بہت رو لینے کے بعد درد جب اس مقام پر آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کسی خوشی سے کسی غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رکتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے رب کی رسی کو تھامے رکھو، بے شک وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان باری طرح سے ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ یہ آزمائش آخری بھی تو ہو سکتی ہے، اس کے بعد کن بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا بے شک سب ہو جائے گا۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ بہترین اور خوبصورت رہا ہے۔ بس صبر کر کے دیکھیں، سب کچھ ملے گا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ صبر میں شکو نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو،
کہ تمہاری سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نظر آتے ہیں، بس انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اہم یہ نہیں کہ دنیا والے تمہیں الوداع کیسے کرتے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ عرش والے تمہارا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر دو چیزیں ہیں نہ آپ کے پاس، آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پہ یقین۔